بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اللہ پاک سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اس ویڈیو میں ہم حکومت کے ایک نئے قانون کی امپلیمنٹیشن کے بارے میں بات کریں گے کہ پینشن قوانین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بنائے گئے تھے نئے، تو ان کے اوپر جو ہے اب عمل درآمد شروع ہو گیا ہے، اور 1 جنوری کو فائنانس ڈویژن نے ایک لیٹر جاری کر دیا ہے جس میں جو ہے انہوں نے 2-3 اہم چیزیں جو ہیں وہ بالکل واضح طور پر ان کو بیان کر دیا ہے اور لاگو کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ پہلے تھوڑا سا بات کر لیتے ہیں کہ جب کوئی ایک پینشنر اپنی سروس مکمل کر کے ریٹائر ہوتا تھا تو اس کی جو پینشن بنتی تھی، اس کی آخری جو بیسک پے ہوتی تھی اس کی بنیاد پر اس کی پینشن بنتی تھی، لیکن اب اس فارمولے کو تبدیل کر لیا گیا ہے۔ یہ میں جو نیو پینشنرز ہیں، جو آئندہ ریٹائر ہونے والے ملازمین ہیں، ان کی میں بات کر رہا ہوں، تو وہ کیا کریں گے کہ اب ان کی لاسٹ 24 منتھ کی جو پینشن ہے اس کی ایگریگیٹ نکالی جائے گی، اور اس کی بنیاد کے اوپر ان کی جو کمیوٹ ہوگی وہ پینشن بنے گی، اور اسی کی بنیاد پر ان کی جو ہے وہ بیسک یا بیس لائن جو پینشن ہے اس کا ایک اصطلاح جو ہے وہ ایجاد کی گئی ہے اس نئے قانون کے مطابق، نئے لیٹر کے مطابق، تو وہ جو ہے وہ فکس کی جائے گی۔ اب اس کے اوپر اس کا فارمولا یہ ہے کہ 65% اور 35%، یہ اس کا فارمولا ہے۔ تو اس کے اوپر جو ہے اس کی بیس لائن جو پینشن ہے وہ مقرر کی جائے گی۔ اب وہ جو پینشن بیس لائن بن جائے گی نا، یہ کافی ٹیکنیکلٹیز ہیں اس میں، جو پورا لیٹر پڑھیں گے آپ تو اس میں پتہ چل جائے گا آپ کو۔ 1 جنوری کا فائنانس ڈویژن کا لیٹر ہے۔ میں آپ کو ایک بنیاد اس کا جو اوورال جو ہے نا عام فہم میں اس کی ایک لبے لباب بتا دیتا ہوں کہ ایک تو ان کی پینشن کی بیس لائن اس طرح سے بنے گی۔ مثلا فرض کیا کہ جی میں ایک ایگزامپل کے طور پر کرتا ہوں، کسی کی پینشن بنتی ہے 50,000، تو اس کو جب وہ اس فارمولے کے تحت جو ہے وہ اس کو بیس لائن بنائیں گے، کمیوٹ اس کا نکالیں گے، الگ کریں گے، اس کی کمیوٹیشن پینشن کو الگ کریں گے، تو وہ اس کی فرض کیا بن جاتی ہے 35,000۔ تو اب 35,000 ایٹ دا ڈیٹ آف ریٹائرمنٹ اس کی بیس لائن پینشن بن جائے گی، اور اسی بیس لائن پینشن کے اوپر جو ہے وہ پھر اس کے آگے چل کے اضافے ہوں گے۔ ان کی بات آخر میں کرتے ہیں۔ اب تھوڑا سا ذکر کرتے ہیں کہ جو پرانے پینشنر ہیں، جو آلریڈی ریٹائر ہو چکے ہوئے ہیں اور ان کی جو وہ پینشن وصول کر رہے ہیں، ان کی بیس لائن پینشن جو ہے وہ کون سی پینشن ہوگی، یہ بڑا اہم سوال ہے۔ وہ بھی اس لیٹر میں انہوں نے بتا دیا ہے کہ وہ ان کی 1 جنوری 2025 جس دن یہ لیٹر جاری کیا گیا ہے، اس دن جو کوئی جتنی پینشن لے رہا تھا وہی اس کی بیس لائن پینشن ہوگی۔ مثلا ایک بندہ 1 جنوری 2025 کو جو ہے وہ 30,000 پینشن لے رہا ہے، تو اس کی بیس لائن پینشن جو ہے وہ 30,000، یہ 1 جنوری 2025 والی جو ہے وہ اس کی تصور ہوگی۔ اب جو اضافے ہوں گے، دیکھیں ایک تو جو ہے پہلے آپ جانتے ہیں کہ اس گورنمنٹ نے فیصلہ کیا تھا کہ جو بیسک جو پینشن ہے وہ 10% سے زیادہ اس میں اضافہ نہیں کیا گیا تھا، یعنی اس کو ابھی تک کی جو ہے میرے پاس اطلاعات ہیں ان کے مطابق یہی کہ 10% تک جو ہے اس کو انہوں نے فکس کر دیا ہے، سکیز کر دیا ہے۔ اب 10% ہی بڑھے گی۔ ہو سکتا ہے کہ بجٹ کے اوپر یا کوئی نیا فیصلہ آ جائے تو کوئی اس میں، یا کسی کے پاس اگر کوئی ہے نئی اطلاع تو وہ کومنٹس میں بتا سکتے ہیں۔ تو بہرحال 10% ہی اس میرے مطابق تو وہ بڑھے گی۔ اب یعنی جون 2025 میں جو پینشنز میں اضافہ ہوگا وہ 10% کے حساب سے ہوگا، اور پھر اس کو فکس کر دیا۔ ایک تیسری چیز جو اس میں اہم بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ 10% جو بھی جتنے پرسنٹ بھی بڑھے گی، وہ بیس لائن جو آپ کی پینشن ہوگی اس کے اوپر بڑھے گی، اور پھر نیکسٹ ایئر جو ہے اس 10% کو اس میں شامل نہیں کیا جائے گا۔ مثلا جو تو ڈیفنس فورسز کے ہیں ان کا تو اس میں جو ہے میڈیکل الاؤنس اور وہ باقی چیزیں نہیں ہوتی، ان کی جو بیس لائن بنتی ہے پینشن وہی ہوتی ہے۔ تو جو سویلین ادارے ہیں ان کی پینشن کے ساتھ ان کا جو ہے وہ میڈیکل الاؤنس اور دیگر 1-2 الاؤنس ہیں وہ بھی شامل ہوتے ہیں، لیکن جب بیس لائن جو ہے ان کی بنے گی جو پینشن، اس میں سے وہ الاؤنسز بھی نکال کے جو بیس لائن بنے گی، ان کی بیس پینشن بنے گی، اس کے اوپر اضافہ لگے گا۔ پھر پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو اگلے سال لگتی تھی اس میں یہ مثلا کسی کی 10% 30,000 جو ہے وہ
पेंशन थी उसके ऊपर 10% बढ़ा, 3,000 बढ़ा, 33,000 हो गई। तो अगले साल जो बढ़ेगी फिर 33,000 के 10% के ऊपर बढ़ेगी। अब इसको भी फिक्स कर दिया गया इसी लेटर में। आप अगर देखेंगे तो सारी चीज़ें वाजे कर दी गई हैं कि अब अगले साल भी यानी 2025 को बढ़ी 10%, किसी की 30,000 से 33,000 हो गई। 2026 में भी बढ़ेगी 30,000 के ऊपर 10%। ठीक है, तो इसी तरह से फिर इसी लेटर में एक और चीज़ की भी वजाहत कर दी गई है कि हर 3 साल के बाद कमेटी फिर बैठेगी और फिर फैसला करेगी कि आया जो पिछले 3 साल के इजाफे हैं इनको बेस जो लाइन जो उनकी पेंशन है उसमें शामिल करना है या नहीं करना। जिस तरह पहले आपने देखा कि तनख्वाहों के हवाले से होता था कि एक अडाक रिलीफ अडाक हो जाती थी और फिर 2-3 साल बाद उनको ऊपर कमेटी बैठती थी और एक बड़ा कोई हुकूमत जो है वो अपने नाम एक कारनामा करती थी कि हमने अडाक को जो है वो बेसिक में शामिल कर दिया और फिर नेक्स्ट इजाफे उस बेसिक के ऊपर वो शामिल करके लगते थे। तो इसी तरह का फार्मूला इन्होंने पेंशन के ऊपर भी लागू कर दिया। 1 जुलाई से ये लागू होगा। ये सारी चीज़ें अगर आप लेटर भी पढ़ना चाहें तो निकाल के पढ़ सकते हैं, नेट के ऊपर मौजूद होगा। तो बहरहाल ये एक अहम चीज़ थी सरकारी मुलाजमीन के लिए जो आइंदा रिटायर होने वाले हैं उनके लिए, और जो ऑलरेडी रिटायर हैं पेंशन वसूल कर रहे हैं उनके लिए ये बड़ी अहम अपडेट थी और इसका लेटर जारी कर दिया गया है। 1 जनवरी से ये चीज़ें लागू हो चुकी हुई हैं। आप सब को चाहिए कि इनसे आगाह हैं और अपनी जो आपकी कैलकुलेशन है वो इसके मुताबिक कर लें क्योंकि ये कानून अब लागू हो चुका है।